ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا ہوا آخر سینٹ انتخابات میں وہ کچھ دیکھنے کو ملا جس کے حوالے سے شاید عوام نے کہیں نہ کہیں وہ توقعات نہ رکھی تھی. کیونکہ اگر ہم بات کریں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی تو وہ وہی شخصیت ہیں جن کے حوالے سے نون لیگ نے اپنے دور میں 5 سال ان کے خلاف سیاست کی. اگر نون لیگ کی سیاست کا محور پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور حکومت میں دیکھا جائے تو جناب آصف علی زرداری یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے اگین جو سیاست تھی اس کے حوالے سے رہا. دوسری جانب جب اس دن انتخابات ہوئے تو چیزیں کافی بدلی ہوئی نظر آئیں. جہانگیر صاحب یہ مورل گراؤنڈز کہاں چلے گئے؟ پہلے تو اس پہ ذرا بات کر لیں کیونکہ اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اور خان صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد کتنے سٹرونگ ہوں گے کیونکہ اگلے 6 مہینے تک خان صاحب اس سیٹ کے اوپر موجود ہیں اور وہ فی الحال جاتے ہوئے نہیں دکھ رہے. ہائی مورال گراؤنڈ کی بات آپ کر رہے ہیں اس سے تو کافی بات ہوئی بھی ہے, ہم مزید بھی کٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے. لیکن خان صاحب بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. یہ ووٹ آف ساری بات یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جانا خان صاحب کا امیجیٹلی جانا, اس عمل کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو اس پہ بڑی بحث جاری ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنلی یہ صحیح ہے نہیں ہے, کیونکہ جو صدارتی فرمان ہے اس کے مطابق جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق ہوئے نہیں ہوئے. دوسری بات اہم یہ بھی ایک سوال ہے. میں سوال تو ہم اٹھا سکتے ہیں نا, جو بھی جو ہے اس کے جواب میں جو ہے لوگ ڈھونڈتے ہیں اور کچھ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں چلے گئے, دوسرے دن چلے گئے, کوئی گیپ نہیں رکھا کہ وہ زیادہ کوئی لابی نہ کر لے, لوگ مزید لوگوں کو ورغلا نہ دیں, ان کے مطابق بک نہ جائے, تو اس لیے انہوں نے دوسرے تیسرے دن ہی رکھ لیا, ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس رکھ لیا. پھر صبح ہی انہوں نے ناشتے بلا لیا, آکوپائڈ کر لیا, ساری ترتیب درست کر لی, سیدھے انہوں نے قطار میں لگا دیا. ویسے 2.5 سال کے عرصے میں پہلی دفعہ خان صاحب نے ناشتہ کرایا, آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ 2.5 سال کے عرصے میں ناشتہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ کی بات سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا انہوں نے صحیح کیا یا پچھلا غلط کیا؟ ناشتہ کرا کے رکھتے, ملاقاتیں رکھتے تو شاید یہ معاملہ نہ ہوتا, اور یہ ملاقاتیں رکھتے ان لوگوں سے تو یہ جو ہے گیپ نہیں پیدا ہوتا. بہرحال آپ نے باریک بات کہہ دی بیچ میں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں اب ہوئی ہیں اس کو بہت, اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب ان کو گفتگو کی مہارت ہے, وہ تو یہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ جو ہٹ کیا ہے یا جو مخاطب کیا ہے اس سے جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, تو 6 مہینے میں تو انہوں نے اپنے لیے, اگر وہ کانفیڈنس کے 6 مہینے میں تو اب دوسری کو نہیں آتی ہے, موو نہیں آ سکتی, تو اس کے لیے یہ ہے کہ مسائل زیادہ کھڑی کی. یہ چیز اب کر رہے تھے تو ان کو یہ اگر نہ للکارتے, اب وہ پروسیجر شروع ہوگا, وہ دکھاوے کا ہی ہے, لیکن ٹینشن تو آئے گی نا. جو بھی وہ کوئی الیکشن کمیشن اپنی موو چلائے گا, قانونی چیزیں ہوگی تو اس سے حزب اختلاف فائدہ اٹھائے گی, یہ اتحاد جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. چیخ پکار ہوگی, ارے عوام کہاں جائیں گے یار, وہ تو پس رہے ہیں. سر عوام مہنگائی کی چکی میں جائیں گے نا سر, عوام نہیں جائیں, وہ اور کہاں جائیں گے؟ دیکھیں پارکس بندے, تفریح مقامات بندے, ٹیلی ویژن پہ آپ کو وہی اکھاڑ پچھاڑ نظر آ رہی ہے, تو عوام کے لیے آخر وہی ہے. 6 مہینے بھول جائیں کہ کوئی تعمیراتی اور تعمیری کوئی کام ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب یہ سینگ اڑائے ہوئے بیٹھے ہیں, آمنے سامنے جسے کہتے ہیں نا, سینگ انہوں نے پھنسا لیے ہیں, اور ایک جنگ و جدل کی سیاسی کیفیت طاری رہے گی تو لوگوں کی بھلائی کیسے ہوگی؟ اب وہ ان کو جو ہے چینی جو جہانگیر ترین آئے کہ بھئی چلو بھائی وہ ووٹ یہ وہ ٹھیک ٹھاک کر لیں گے کچھ بھی, اور وہ چینی کی قیمت تو. ویسے آپ نے جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا, جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے تھا کہ جب پچھلی دفعہ جہانگیر ترین صاحب بھرپور ایکٹیو تھے تو یہ معاملات نہیں تھے. اس بار شاید جہاز بھی نہیں دکھا, اور جہاز نہ ہونے کی وجہ سے جو ایم این ایز ایم پی ایس کے جو معاملات ہیں وہ بھی نہیں, انہوں نے بڑا پرجوش جو ہے اعلان کیا کہ ہم تو اس کے بنیادی رکن ہیں اور ہماری تو ساری وفاداریاں اس کے ساتھ ہیں, اور ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ ہم ایسا کر سکیں گے. لیکن وہ یہ ہے کہ ان کے بھی تو کوئی اندر سے مخالفین تھے نا, جن کے نتیجے میں وہ جو باہر گئے ہیں,
محمود شاہ قریشی نے تو ان کے خلاف بڑے ریمارکس دیے اور بڑے ایجیٹیٹ کیا. رفٹ سامنے تو تھی. جب جیسی وہ دوبارہ داخل ہوئے, انٹری ان کو ملی ہے کہ یہ سینٹ کے بھی ہیں, الیکشن بھی ہیں, اور چینی بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے, آٹو بھی کنٹرول میں آ رہا ہے, ان کے بڑے سارے ممبرز ہیں, ان کا بڑا ہولڈ ہے پاکستانی سیاست پہ اور یہ الیکٹڈ سیاست پہ. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ان کے میپ کے مطابق, ان کے نقشے کے مطابق, تو اس پر اعتراضات اٹھے, وہ آہستہ سے پیچھے ہو گئے, پس پردہ ہو گئے. اب وہ فخر کر سکتے ہیں کہ دیکھا میں نہیں تھا تو یہ ہوا. اچھا, ہر چیز الجھی ہوئی ہے سر, جہاں سے اٹھائیں گے ہر چیز الجھی ہے, کوئی سرا نظر نہیں آ رہا ہے قوم کو. اچھا یہ بات تو ٹھیک ہو گئی, لیکن ایک بحث یہ بھی چھڑی ہوئی ہے کہ شاید اس دن گیلانی صاحب کے مد مقابل جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب نہ ہوتے تو شاید نتائج ڈیفرنٹ ہو سکتے. اگر مثال لے لیں چھوٹی سی, تو پی ٹی آئی کے اپنے ہی ایم این اے جناب عامر لیاقت حسین صاحب پہلے بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ رات میں خرید و فروخت کے مناظر سامنے آئے تو ان کے جو معاملات تھے وہ تبدیل ہوئے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی سر, کل ہی کے دن پہ جس طریقے سے معاملات ڈیولپ ہوئے, مطلب جو گزشتہ جمعے کی شب تھی اس پہ جو معاملات ڈیولپ ہوئے, اس میں جو پی ٹی آئی کی جو اپنے الیکشن کمیشن کے جو انچارج تھی خاتون, انہوں نے جو ووٹ ڈالنے کا طریقہ بتایا وہ قدرے مختلف تھا جو جناب عامر لیاقت حسین صاحب نے بتایا. تو یہ جو اتنے بیسک سے معاملات تھے, جو ایم این اے, جو ایم پی ایز اپنا ووٹ کاسٹ کرنے میں سنجیدہ نہیں, جس پہ نہ صرف ان کی پارٹی بلکہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلہ اٹکا ہوا ہے, کیونکہ حفیظ شیخ صاحب کا جو تعین کرنا تھا وہ کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف کی خواہش کا نتیجہ تھا نا. اگر وہ نہ کر سکے تو وہ عوام سے کس طریقے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن ڈے پہ گھنٹوں لائنوں میں لگ کے گرمیوں میں جائیں, ووٹ کاسٹ کریں, اس کے بعد ان کو یہ نتیجہ ملے. دیکھیں جب بلڈ گروپ مختلف ہو, سمجھے نا, بی پازیٹیو ہے اور کسی کا بی نیگیٹو لگا دیا جائے تو وہ باڈی قبول نہیں کرتی. اس طرح جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے اس پیراشوٹر کہتے تھے, اس کو کہتے تھے یہ نازل ہونے والی مخلوق ہے آسمان سے, یہ آ کے کہیں بھی آئی ایم ایف کی طرف سے اترتی ہے اور یہ جو فیصلے کرتی ہے اور ہم سے ہماری جو حقوق چھنتی ہے, ہمیں سیاست نہیں کرنے جاتی. اب دیکھیں فائنانس بل جو ہے, فائنانس بل پاس ہونا بہت آسان ہوتا ہے, اس کا ایڈوائزر اگر جو ہے فیل ہو جائے تو وہ سمجھ لیے فائنانس بل تو کلیپس ہو گئی, وہ چیز پورے فائنانسنگ کلیپس ہو گئی. کتنا بڑا المیہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ آپ جب دوسروں کو لے کے آئیں گے ایسے جو ہماری کیمسٹری میں ملتے نہیں ہیں, ہم سے دور ہو چکے ہیں, وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ یقین لوگوں کے درمیان ہے, تو کہیں نہ کہیں تو اسپیس تو بنائیں گے نا. کچھ گہرے سیاسی لوگ تو کہیں گے نا کہ اس بساط پہ تو یہاں کے لوگ ہونا چاہیے. اس کو فیل نہیں کر سکے, اس کو جو ہے پاپولیرٹی نہیں دلا سکے. ایک پاپولیرٹی ہوتی ہے نا. اگر حفیظ شیخ صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا یہ نتائج مختلف ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے اگر اس کی پاپولیرٹی بیسک ہوتی, سمجھے نا, اس کی جو روٹس ہوتی یہاں, تو ممکن ہے, امکان تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں کا آدمی ہوتا. جہانگیر ترین صاحب ہوتے اگر, جہانگیر ترین صاحب کو تو شاید 100 ووٹ اوپر ہی ہوتے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو ٹیگ کر دیا نا. نہیں, میں مثال کے طور پر اگر بات کریں, اگر جہانگیر ترین صاحب ہوتے عبدالحفیظ شیخ صاحب کی جگہ اور معاملات بھی نہ ہوتے ڈسکوالیفیکیشن والے, تو کیا معاملات مختلف ہوتے؟ گیلانی صاحب جیت سکتے؟ نہیں, ماحول تو ایسا ہے کہ وہ تو کچھ کر سکتے تھے. ماحول کون سا پوتر ہے, سب کو کھیلنے کی اجازت ہے, وہ بہت اچھا کھلاڑی ثابت ہوتا. اور پھر خان صاحب یہ تقریر کرتے کہ ایم این اے ہمارے بکے اور یہ ہاٹ سیٹنگ ہوئی اور یہ ہوا, پھر یہ معاملہ شاید نہ ہوتے. نہیں, ابھی دیکھیں جو اس کے بعد آپ دیکھ لیں, جو ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد, تو وہ تو پورے کھل کے بول بھی نہیں سکیں گے کہ کیا بکا. پہلے ان کی دکان سے بکا, اب ان کی یہاں خریدا گیا. والی بات ہے نا کہ وہ لوگ کیسے کرپٹ لوگوں نے کیسے ووٹ دے دیے. یہ تو ایک ایمبیگس صورتحال ہے, بڑی پیچیدہ ہے, اور اس سے آپ مبامی اس کو رکھیں گے نا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے سرے کہیں مل نہیں رہے, اس کے ڈانڈے کہیں آپ تلاش نہیں کر سکتے. ابھی کہتے ہیں کہ نواز شریف بھاگ گیا. ابے بھائی, آپ کے پاس, آپ حکومت میں ہیں, نواز شریف اگر بھاگ گیا تو کیسے بھاگ گیا؟ وہ کرپٹ بھی ہے, کرمنل بھی ہے, سب کچھ ہے, صحیح ہے نا. لیکن گیا تو یہ ہے کہ آپ کی, کوئی مجھ سے کہیں
क्या आपको बेवकूफ बना के चला गया तो मैं फख्र करूंगा अपने बेवकूफी पे? मुझसे कोई कहे कि मुझे बेवकूफ बना गया यार, चूना लगा गया मुझे, तो आप मुझे फख्र की निगाह से देखेंगे यार क्या जबरदस्त बेवकूफ हो, इतना बड़ा आदमी जो है ना। ये भाई लॉस हुआ, लूज हुआ, अगर ऐसा था तो कौन से किसने क्या रिकवरी की? सर लोगों को देखें, यहां से देखें ना, गरीब का जो पेट जो है ना उसकी कुल यहां से होती है, कुल अल्लाह ये पढ़ रहा होता है, समझे सर? इसके पेट का ख्याल अगर रखें आप, इसको बड़ी बड़ी बातें सुनाएं सिखाएं, जब भूख लगी सब भूल जाएगा। इसका केयर ही नहीं किया आप, महंगाई कहां जा रही है, और इससे उन्होंने फायदा उठाया। वो बिल्कुल धुले हुए नहीं है, जो पुराने वाले हैं ना, वो मौके से फायदा उठा रहे हैं, एक कमजोरी से फायदा उठा के वो फिर एंट्री डाल रहे हैं। हमारे लिए काबिल फख्र नहीं है, लेकिन जिनको शेल्टर के तौर पर लोगों ने रखा था, रोल मॉडल के तौर पर रखा था कि ये हमें जो है गन से बचा सकेंगे, ये तो खुद लथड़े। सर वैसे एक बात है, ये तो माहौल और गर्म हो सकता था, क्योंकि पीटीआई की अपनी सफों में फैसल वावड़ा साहब के हवाले से भी, जो उनको सेंटर के लिए नॉमिनेट किया गया, उसके हवाले से भी बड़े कुछ मामला हैं, इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन इस मौके पे एक छोटा शेर कह दूं। अच्छा आप शेर कह दूं, बड़ी दिलचस्प अंदाज में कहते हैं। फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जरा जिक्र करेंगे ना कि खान साहब अगले 6 महीने किस तरीके से हुकूमत करने जा रहे हैं। जी जी है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।